هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، فرمایا اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، نکالا گیا، بیچا گیا، تو گویا اس وقت وہ بلوغت سے پہلے تھے، ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے انہیں جو ہے وہ ڈالا گیا کنویں میں، مصر میں فروخت کیا گیا۔ جب وہ مصر میں وہاں رہ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکماً اپنی طرف سے حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، اور نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیک کاروں کو ہم اچھا بدلہ اور اچھا صلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے اچھائی کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اب دوسروں کو اللہ تعالیٰ ایسے نبوت دیتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بھی ان کے نیک اعمال کے اچھے بدلے دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے اسی گھر میں، اور وہ اس کی بیوی بھی گھر میں تھی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَرَاوَدَتْهُ، اور پھسلایا اس عورت نے جس کے وہ گھر میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے بارے میں پھسلایا، بہکایا، برائی کی طرف میلان کیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے، دروازے بند کیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور آ کے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ لو آ جاؤ، یعنی میں تیرے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، برائی کی دعوت دی۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، انہو بے شک میرا وہ رب ہے جس نے مجھے اچھی جگہ عطا فرمائی، ایک اچھا ٹھکانہ، ایک اچھا مرتبہ دیا ہے، یہ میں کیسے ایسا عمل کر سکتا ہوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہو ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ایک اچھی جگہ دی ہے، میں بے انصاف نہیں کرتا ہوں، میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا ہوں، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب انہو ربی، یہ یوسف علیہ السلام کا اشارہ کس طرف ہے؟ بے شک میرا وہ رب ہے۔ اب یہاں پہ اشارہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے یا کس طرف ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں ایک مجازی رب مراد ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اپنے جو غلام کا آقا ہوتا ہے اس کو بھی رب بول دیا جاتا تھا، مال والے کو بھی رب المال بول دیا جاتا ہے، گھر والے کو بھی رب الدار بول دیا جاتا ہے اضافت لگا کے، اور جو غلام کا آقا ہوتا ہے اس کے لیے بھی رب کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس نے خرید کے یہاں پہ ٹھہرایا ہے، جس کا میں غلام ہوں، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کی عزت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن زیادہ احسن رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، بے شک میں کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے ظالموں میں نہیں ہوتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی حالت کچھ ایسی تھی کہ ہمت بھی،
کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان اور دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان پہ تھے، دلیل پہ تھے، نبوت پہ تھے، اس لیے انہوں نے برائی کا ارادہ کرنے سے باز آ گئے، برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی حالات کچھ ایسے تھے کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کی طرف میلان ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کی جو ہے نا انسان کا کمال یہ ہے کہ برائی کا جذبہ ہوتے ہوئے ایک انسان برائی نہ کرے۔ اگر کسی انسان کے اندر ہے برائی کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے، گناہ کے لیے اس کا کوئی ہیجان ہی نہیں ہے، کوئی اس کا جھکاؤ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں، تو یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کے اسباب موجود ہوں، گناہ کی طرف رغبت موجود ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ کمال کا درجہ ہے، یہ کمال کا درجہ ہے۔ کمال کا درجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی ہیجان، کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسا جھکاؤ، کوئی ایسا میلان ہو ہی نہ، اور پھر کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں۔ ایک انسان 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، 24 گھنٹے، اور کہتا ہے میں اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، تو یہ کیا کمال ہے؟ اس کے پاس یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے وہ دیکھے۔ کمال یہ ہے کہ ایک انسان بازار میں جا رہا ہے اور وہ کہے میں اپنے نظروں کی حفاظت کر کے گزرتا ہوں، کمال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، یعنی اس طرف لپکی، اس طرف اپنے آپ کو بڑھایا، اور یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی ہیجان کیفیت ان میں بھی آ سکتی تھی، وہ بھی ایک انسان تھے، لیکن رب کی طرف سے برہان پہ تھے، نبوت پہ تھے، سمجھتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے اس چیز سے باز رہے، اس لیے اس چیز سے باز رہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، فرمایا اس طرح کر کے ہم یوسف علیہ السلام سے دور کرتے ہیں برائی کو اور بے حیائی کو۔ یعنی ہم نے انہیں دلائل دیے تھے، ہم نے انہیں برہان عطا فرمایا تھا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے سوء برائی کو اور والفحشاء اور بے حیائی کو ان سے دور کریں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، تو وہ بھی دوڑی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور قدت، اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پیچھے سے پکڑنا چاہا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے عورت کے سردار اور عورت کے خامد کو دروازے کے پاس پایا۔ جیسے بھاگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے جو ہے وہ بھاگی، دروازے پہ آ کے اس کے خامد کو پایا۔ اب پورا کا پورا قصہ چینج کر دیا عورت نے، اور فوراً کے فوری اپنا پمپرا بدل کے کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، قالت بول پڑی ما جزاء، کیا بدلہ، کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، الا یہ کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا اسے دردناک کوئی سزا دے دی جائے۔ یہ بدلہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ یہ کہنے لگی کہ حالات یہ ہیں کہ اس نوجوان نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، لہذا سزا یہ ہے کہ اس نوجوان کو جیل میں ڈالا جائے یا اسے سخت سزائیں دی جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے وقتی طور پہ فوری اپنا دفاع کیا، قال ہی راودتنی عن نفسی،
کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اسی عورت نے مجھے پھسلایا ہے، اسی عورت نے مجھے میرے نفس کو پھسلایا ہے، اسی نے مجھے ورغلایا ہے، میں جو مجرم نہیں ہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں مجرم نہیں ہوں، جرمدار یہ ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے گھرانے میں سے، من اہلہا یعنی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں۔ اب یہ گواہی دینے والا مشہور یہ کہ ایک شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ، اور اس نے جو ہے وہ یہ گواہی دی تھی، لیکن یہ کسی صحیح روایات سے یا کسی صحیح تاریخ کے سے یہ ثابت نہیں ہے بات۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک کوئی سمجھدار بندہ تھا جس نے یہ گواہی دی تھی، وہ کوئی بچہ نہیں تھا جس نے یہ کہتا ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے بول کے یہ کہا تھا، نہیں، بلکہ کوئی سمجھدار تھا جو معاملات کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سمجھدار نے یعنی یہ سمجھایا اور یہ کہا کہ اب یہ اختلاف ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے کیا، لہٰذا اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب ڈائریکٹ جا کے اس غلام کے اوپر اٹیک کر دو، تھوڑا سا ماحول کو دیکھو۔ اور اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، من قبل آگے سے پھٹی ہے، فصدقت وہ سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا، کسی نے کہا ہے کہ آخر اس بیوی کی یہ گواہی دینے والے نے پہلے اپنے جملے میں اس عورت کو سچا کیوں کہا؟ پہلے جملے میں اس عورت کو سچا کہا اور دوسرے جملے میں اس عورت کو کاذب کہا اور یوسف علیہ السلام کو سچا کہا۔ سٹارٹنگ کے اندر ایسی بات کی کہ کہیں وہ فوری چپ نہ کرا دے، ہو سکتا تھا جیسے ہی وہ کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے تو ہو سکتا تھپڑ مار کے چپ کرا دیتی، نہیں، کہا اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، وہ سچ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ۔ اب دیکھو یوسف کی قمیص اگر بیک سائڈ سے پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یاد رکھ لو فَكَذَبَتْ، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے، وہ سچے لوگوں میں سے ہے، وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ دور یوسف علیہ السلام پیچھے سے اس نے قمیص پکڑی، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا یوسف علیہ السلام کے قمیص تو پیچھے سے پھٹی کھڑی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، کہا اے عورت، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری تدبیروں اور تمہارے مکر و فریب کا ہے حصہ ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہارا قید، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کہا کہ یہ تمہاری کوئی سازش ہے، یہ تمہارا کوئی مکر و فریب ہے، اور بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اب یہ کس کا مقولہ ہے، کس کا ہے؟ یہ اس عورت کے خامد کا ہے، اس عورت کے خامد نے کہا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خامد کی بات کو نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اپنا سٹیٹمنٹ بیان نہیں ہے کہ عورت کے اندر بہت بڑا مکر ہے۔ کچھ لوگوں نے جگہ جگہ دلیلیں بنا لیتے ہیں کہ اللہ نے عورت کے بارے میں کہا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ضرور ہے، لیکن اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللہ نے اپنا فرمان نہیں بلکہ اس عورت کے خامد کی بات کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز پہ تبصرہ کرتے ہوئے، کسی بھی مضامین یا مضمون میں عورتوں کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھ کر دلیل بنا لینا کہ عورتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری مکار ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، یعنی اس جملے کو دلیل بنانا صحیح نہیں۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے، اس وجہ سے کہ تم تکثرن اللعن و تکفرن العشیہ، تم لعن طعن برا بھلا بہت کہتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو اور برا بھلا بہت کہتی ہو۔ ان دو کاموں کی وجہ سے جہنم میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہلو میں کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کمزوری سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ ان کیدکن عظیم، یہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے خامد کی بات کو نقل کیا ہے جس نے کہا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جب واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کو کہا گیا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس چیز کے بارے میں آپ اگنور کریں، اس چیز کو درگزر کریں، واستغفری لذنبک، اور اس بیوی کو کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انک کنت من الخاطئین، بے شک غلطی کرنے والی تو ہے خطا کار۔